نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء کے ذکر میں ذکر کر رہا تھا گزشتہ نشست میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ سے کھیل رہے تھے، آگ نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی آگ کا کوئی تصور نہیں۔ وہ میرے اور آپ کے جیسے نہیں، وہ بے مثل بے مثال ہوتے ہیں۔ ان کو لیا گود میں، لیکن اب اللہ کا شکر کیا، مگر ڈر پڑ گیا کہ آج چھاپا پڑا ہے، کل پھر پڑ سکتا ہے، کوئی مخبری کر سکتا ہے، کوئی بات ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفَّتْ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام فرمایا، غیر نبی کی طرف جب وحی کا لفظ ہے تو اس میں بات کو ڈالنا، جیسے درخت کے بارے میں بھی آیا ہے، درخت کو وحی کی تو درخت تو نبی نہیں ہے، تو کوئی خاتون نبیہ نہیں ہوئی ہیں، نبیوں کی ماں ہوئی ہیں لیکن نبی نہیں ہوئی۔ تو یہاں اوحینا سے مراد اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ اسے دودھ پلاتی رہو، پھر جب تجھے اندیشہ ہو تو اسے پانی میں دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں، غم نہیں کرنا، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے، لوٹائیں گے، اور اسے رسول بنائیں گے، یعنی اس کا رسول ہونا ظاہر ہوگا۔ حضرت یوحانس موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے لکڑی کا ایک صندوق بنوایا، اس میں ایسا آپ سمجھ لیں آج کل کے حساب سے کوئی ایسا کیمیکل یا وہ جو زمانے میں تھا موم وغیرہ لگایا کہ اندر پانی کا اثر نہ ہو۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لٹایا، اور وہ صندوق جیسا کہ اللہ نے فرمایا تھا پانی میں ان کو پانی کے حوالے کر دو، پانی میں ڈال آئی۔ وہ جو دریا تھا جس میں ڈال دیا تھا، اس میں سے فرعون نے اپنے محل کے باغات کو پانی دینے کے لیے نہر بنائی ہوئی تھی جو اس کے محل کے اندر سے گزرتی تھی۔ یہ صندوق رات کو یہ ڈال کے آئیں اللہ کے بھروسے پر، کیونکہ اللہ نے فرما دیا تھا، ان کو یقین تھا۔ یہ ڈال آئیں ادھر، وہ صندوق بجائے سیدھا دریا میں جانے کے اسی نہر میں چلا گیا جو فرعون کے محل کو جاتی تھی۔ وہاں آگے خدا کی حفاظت کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ خدا تھا، اس نے گارڈ رکھے ہوئے تھے، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ انہوں نے صندوق دیکھا تو پکڑ لیا، مگر ڈر گئے۔ ہم اگر خود کھول لیتے ہیں، کوئی چیز نکل آئی، بعد میں ہم پہ الزام آ جائے گا، کوئی خطرناک چیز ہوئی تو اور مسئلہ ہو جائے گا۔ انہوں نے صندوق تو نکال لیا۔ صبح جب فرعون اٹھا، اس کو خبر دی گئی کہ اس طرح صندوق، پورے شہر میں شور مچ گیا، صندوق پکڑا گیا ہے، بادشاہ کے مال سے پانی سے کوئی صندوق نکلا ہے، اس کو کھولا جائے گا۔ دنیا جمع ہو گئی، وہ نجومی بھی جمع ہو گئے، گارڈ بھی جمع ہو گئے، نیزے بھالے لے کر، ہتھیار لے کر لوگ قریب آ گئے کہ اگر صندوق میں سے کوئی خطرناک چیز نکلی تو فوراً اس کو قابو پا لیں تاکہ خدا کہلانے والے کو نقصان نہ ہو۔ جب اس کو کھولا گیا تو دیکھا کہ اس میں ایک بہت خوبصورت بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ نجومیوں نے فوراً کہا ہو نہ ہو بادشاہ، یہ وہی بچہ ہے جس نے تیری تباہی کا سبب بنا۔ سب نے کہنا شروع کر دیا وہی ہے، وہی ہے، وہی ہے۔ کیا کریں اس کا؟
نجومیوں نے کہا کرنا کیا ہے، قتل کر دیں. ساری قوم بھی کہنے لگی قتل کر دیں قتل کر دیں. اتنا کہنے میں کسی کا کیا جا رہا ہے. بچہ قریب لایا گیا، ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ واقعی عام بچہ ہے یا خاص بچہ ہے. آپ جانتے ہیں بچوں کا مزاج کیسا ہوتا ہے عام، لیکن وہ نبی تھے تو ہیرے بھی رکھے گئے اور انگارے بھی رکھے گئے. انگارے چمک رہے تھے، ان کے شعلے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا گیا. واقعات ہیں کتابوں میں، کس حد تک صحیح ہیں، ان کی صحت کہاں تک ہے میں اس کا دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن ان کے مطابق کہ فرشتے نے آپ کا ہاتھ کوئلے کی طرف بڑھا دیا، وہ آپ نے پکڑا تو منہ میں لیا تو ہلکی سی اس کی جو ہیٹ تپش وہ اثر کر گئی. آپ کہیں گے تندور میں نہیں کی اور یہاں کر گئی، تو یہ حکمت کہ اس کو فرعون کو پتہ کیسے چلتا؟ کیونکہ وہ یہی تو جاننا چاہتا تھا. اس کے یقین دلانے کے لیے تو یہی تھا، فرشتے نے یہ کام کروایا. اب یہ کہ کوئی کہے کہ ایسا نہیں ہوا تو میں دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن جو کتابوں میں ہے. فرعون کی جو گھر میں زوجہ تھی وہ حضرت آسیہ، جنت کی سردار خواتین میں سے ایک. 4 عورتیں ہیں نا جنت کی سردار خواتین، ایک حضرت مریم، ایک حضرت آسیہ، ایک حضرت خدیجہ اور ایک حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہن. یہ حضرت آسیہ بظاہر فرعون کی بیوی ہیں مگر جنت کی عورتوں کی سردار. یہ دنیا سے کنواری گئی ہیں. اتنا اشارہ کافی کہ فرعون اس قابل نہیں تھا کہ اس کے اولاد ہوتی. یہ پاک صاف گئی ہیں اور جنت میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن کر رہیں گی. فرعون کو انہوں نے کہا تیرے تو اولاد ہونی نہیں ہے، اتنا خوبصورت بچہ ملا ہے، قتل کائے کو کرتا ہے، اس کو ہم بیٹا بنائیں گے. قرآن میں ہے عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، قریب ہے ہم اس کو بیٹا بنائیں گے. اسی لیے ٹیسٹ کر لیا گیا. اب مسئلہ آیا کہ اس کو دودھ کون پلائے، کیونکہ اب بچہ ہے. دیکھیں جس شخص نے قتل کرنا ہے اللہ اسی سے حفاظت کروا رہا ہے. عورتیں آئیں دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، ان دودھ پلانے والیوں کے دودھ ہم نے موسیٰ پر پہلے سے ہی حرام کر دیے تھے. چند دن کی عمر ہے ظاہری طور پر حضرت موسیٰ کی، مگر جانتے ہیں یہ وہی عورتیں ہیں جن کا دودھ مجھ پر حرام. اللہ فرماتا ہے من قبل، پہلے سے ہی ہم نے ان دودھ پلانے والیوں کے دودھ موسیٰ پر حرام کر دیے. حضرت موسیٰ جانتے ہیں یہ کون سی عورتیں. عورتوں نے بہت کوشش کی، آپ نے ان کا دودھ نہیں پیا. اب بچہ ہے، بھوک لگی ہے اور طے ہو گیا ہے فرعون کے گھر میں پالا جائے گا، رکھا جائے گا، کون دودھ پلائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس ہجوم میں موجود. اس نے کہا بادشاہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، اشارہ اس کا اپنی ماں کی طرف تھا، میں جانتی ہوں، وہ مجھے امید ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا، وہ بڑی نیک پاک عورت ہے. اس نے کہا پھر انتظار کس بات کا ہے، لاؤ ان کو. بیٹی آئی ماں کے پاس، ماں چل تجھے تیرا بیٹا دلاؤ. سارا واقعہ سنایا اس نے. ماں کا ایمان آپ کو بتانا ہے ناظرین و سامعین. ماں نے کہا میں نہیں جاؤں گی، حالانکہ ماں تڑپتی ہوئی اٹھتی چلی جاتی. کہا میں نہیں جاؤں گی، میرے رب کا وعدہ ہے وہ موسیٰ کو میرے پاس لوٹائے گا. مجھے اس نے فرما دیا غم نہیں کرنا، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ہم اس کو تمہاری طرف لوٹائیں گے. وہ آئی اور آ کے کہا بادشاہ وہ پردہ نشین عورت ہے، نیک پارسا عورت ہے، وہ کہتی ہے میرے پاس لے آئیں تو میں خدمت کر دوں گی. فرعون نے کہا ہمارا بچے کو بھوک لگی ہم کیوں نہیں لے کے جائیں گے. اس طرح حضرت موسیٰ اپنی والدہ کے پاس آ گئے. رب کا وعدہ سچا
کہ ماں جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کے ہر وعدے کو سچا مانیے، جانیے، یقین کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کے سامنے وہ ظاہر ہوگا۔ اب وہ گھر جس پہ خطرہ تھا کہ یہاں پر جناب کسی وقت بھی دھاوا بول دیا جائے گا، چھاپا مارا جائے گا، اب وہی حفاظت ہو رہی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں اور فرعون کی طرف سے حفاظتی انتظام میں پل رہے ہیں۔ اللہ جس کو رکھنا چاہے، جس کو بچانا چاہے، اس پہ یقین کیجئے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی حفاظت کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ان کی ماں کے ذمے لگ گئی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پل رہے ہیں یہاں تک کہ آپ میں اٹھان، جوان ہونے شروع ہو گئے۔ عمر کے دور کے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔